نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال جل وعلا في مقام آخر: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وقال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى. وقال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. آج کے درس میں دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک حیات برزخی زندگی، اور دوسرا سماع موتا، مردوں کا سننا. سب سے پہلے مختصر طور پر اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ حیات برزخی کے بارے میں اور سماع موتا کے بارے میں وہ سمجھ لیں. عموماً ہمارے ہاں عوام الناس میں جو بات مشہور و معروف ہے ان دونوں پہلوؤں سے وہ بالکل غلط ہے. کچھ لوگ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ بہت کچھ بنا استوار کرتے ہیں، سماع موتا کی بھی اور استغاثہ کی بھی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے رد عمل میں ہمارے سادہ لوگ ایک تو حیات کا کلیتاً انکار کر دیتے ہیں، دوسرے سماع موتا کا کلیتاً انکار کر دیتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، کچھ بھی نہیں سنتے. ایک لحاظ سے تو یہ بات درست ہے لیکن مکمل طور پر درست نہیں. اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کو زندگی ملتی ہے. مرنے کے بعد ہر شخص کو زندگی ملتی ہے، صرف انبیاء یا شہداء ہی نہیں، سب کو زندگی ملتی ہے، نیک کو بھی بد کو بھی. لیکن وہ برزخی زندگی ہے اور وہ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف ہے. اس موضوع پر ہمارے دادا استاد شیخ الشیخ مولانا اسماعیل کلکی وزیر آبادی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ بھی تحریر کیا ہے. اس کا نام رکھا ہے الادلۃ القویہ علی ان حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ لیست بدنیاویہ. اس بارے میں مضبوط دلائل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی قبر میں ہے وہ دنیاوی نہیں. پورے رسالے کا نچوڑ اس کے نام کے اندر نکال کے رکھ دیا اور مسئلہ مختصر لفظوں میں سمجھا دیا کہ ہم مطلقاً انبیاء کی زندگی کے منکر نہیں، لیکن ان کی اس زندگی کو دنیاوی زندگی نہیں سمجھتے. حیاتی دیوبندی جب یہ پیدا ہو رہے تھے، عنایت اللہ شاہ بخاری نے ملتان ہی کے اندر تقریر کی، دیوبندی عالم دین سے عقیدہ توحید لوگوں کو سمجھایا اور اس بات کا برملا اظہار کیا کہ انبیاء کرام کی زندگی قبروں میں اگر دنیا والی ہی تھی، وہ دنیا کی طرح ہی زندہ تھے، تو پھر معاذ اللہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے زندہ انسان کو درگور کر دیا ہے؟
اس پر ایک بہت اشتعال اٹھا، تقریر کے دوران بھی، جلسے کے اندر، تقریر کے بعد بھی، اور پھر اس کا اثر دارالعلوم دیوبند تک بھی پہنچا، اور اس دور میں یہ دو بڑے بڑے دھڑے دیوبندیوں کے اندر قائم ہوئے، ایک حیاتی گروہ جو بریلویوں کے عقیدے کا حامل، اور دوسرا مماتی گروہ۔ تو اس دور میں شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے یہ رسالہ لکھا، ایک مقالہ مضمون لکھا، جو کہ مجلہ الرحیق کے اندر شائع ہوتا تھا، 3 اقساط میں شائع ہوا۔ اس کے بعد مستقل رسالے میں اس کو دارالکتب السلفیہ، مکتبہ سلفیہ والوں نے شائع کیا ہے، مسئلہ حیات النبی کے نام۔ تو بہرحال بڑا واضح سا اور سادہ سا موقف وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام ہو، شہداء ہو، عام مسلمان ہو، حتیٰ کہ کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اس کو زندگی ملتی ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف ہے۔ اللہ تعالی نے شہداء کی زندگی کے بارے میں بھی فرما دیا ہے، احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کی حیاتی زندگی کیسی ہے اس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ یعنی ہمارا اور حیاتی گروہ کے درمیان جو ایک متنازع مسئلہ ہے، نقطہ اختلاف وہ حیات پر نہیں ہے، نقطہ اختلاف حیات پر نہیں ہے، نقطہ اختلاف حیات دنیاوی پر ہے۔ وہ اس زندگی کو، بعد الممات زندگی کو دنیاوی زندگی کی طرح کہتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زندگی تو ہے لیکن دنیاوی زندگی کی طرح نہیں۔ یہ بنیادی نقطہ اختلاف اور فرق ہے۔ اور سماع موتیٰ کے بارے میں بھی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اصول کلی قاعدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، لیکن جس چیز کے سننے پر دلیل آ جائے، جس چیز کے سننے پر دلیل آ جائے وہ اس سے مستثنا اور خارج، جیسے مردہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ دفن کر کے جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے، صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث آتی ہے کلیب بدر کے 70 مقتول قریشی بڑے بڑے سردار، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، تو یہ انہوں نے سنا۔ یعنی کہ جس چیز کے سننے پر دلیل موجود ہو اس کے علاوہ مردہ کچھ بھی نہیں سنتا۔ سماع موتیٰ کا کلیتاً انکار نہیں، اور کلیتاً قائل ہونا بھی نہیں، سارا کچھ سنتے ہیں یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سنتے یہ بھی نہیں، بلکہ اس کے درمیان اہل السنہ والجماعہ کا موقف۔ انشاءاللہ تفصیل ہم اس کے اب ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات سمجھنے کی ہے برزخ کے حوالے سے کہ برزخ ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 بحر دریا ہے، قریب قریب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور آڑ ہے، لا یبغیان، وہ ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ ہذا حلب الفرات وہذا ملح اجاج، ایک طرف میٹھا ہے دوسری طرف نمکین ہے، میٹھا پانی نمکین کے علاقے میں نہیں جاتا، نمکین کا پانی میٹھے کے علاقے میں نہیں جاتا۔ برزخ درمیان میں راستہ، آڑ ہے، پردہ ہے۔ تو برزخ کا معنی ہوتا ہے آڑ، رکاوٹ، پردہ، یہ لفظ برزخ کا معنی ہے۔ تو برزخی زندگی جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت برزخ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ برزخ سے مراد ہوتا ہے دنیاوی زندگی اور بعد الممات جو زندگی ہے، ان 2 زندگیوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ اور پردہ۔ اور وہ برزخ ہے کیا؟ جہاں پر جزا و سزا ہوتی ہے، ثواب و عقاب ہوتا ہے، وہ برزخ اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر میت کی روح اور جسم
موجود ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم اور انسان کی روح جہاں پر موجود ہوتی ہے اس کا نام برزخ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے لوٹا دیجیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کیونکہ جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں جا کے دوبارہ وہاں واپس نیک صالح اعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بات اپنی زبان سے ضرور کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجیے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان مرنے والوں کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک آڑ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کبھی نہیں جا سکتے واپس۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا من وراء ارواحہم برزخ، کہ ان کے اور ان کی روحوں کے درمیان برزخ ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا ہے ومن ورائہم برزخ، ان کے درمیان اور واپس رجعت الی دنیا کے درمیان۔ اس نے کہا تھا رب ارجعون، مجھے لوٹا دیجیے، اس واپس لوٹنے اور ان لوگوں کے درمیان، مرنے والوں کے درمیان برزخ ہے، یعنی روح و جسم کے مجموعے اور دنیا کے درمیان برزخ اور آڑ ہے۔ وہ انسان کی ڈیڈ باڈی، اس کا جسم، اس کی روح جہاں پر موجود ہے وہ اس کے لیے برزخ ہے، وہ اس کے لیے قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے بندے کو موت دی جو روح و جسم کا مجموعہ تھا، پھر مرنے کے فوراً بعد اس روح و جسم کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے قبر عطا کی۔ مرنے کے بعد چاہے جسم اس کا چار پائی پہ پڑا ہے، بلاست ہو گیا ہے، ریزا ریزا ہو گیا ہے، جلا دیا گیا ہے، جس حال میں بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، وہی اس کے لیے قبر ہے، وہی اس کے لیے برزخ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے فَأَقْبَرَهُ، اللہ نے اس بندے کو قبر دی، یہ نہیں کہا فَأَقْبَرَ رُوحَهُ، روح کو قبر دی، یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ کہا ہے فَأَقْبَرَهُ، اللہ نے مرنے والے کو قبر دی، اور مرنے والا روح نہیں تھی، اکیلا جسم نہیں تھا، بلکہ مرنے والا مرنے سے پہلے روح اور جسم کا مجموعہ تھا۔ تو قبر و برزخ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر مرنے کے بعد انسان کا جسم و روح دونوں ہوتے ہیں۔ اب اس ابتدائی تمہید کے بعد یہ بات سب سے پہلے بنیادی طور پر سمجھیں کہ عالم بالا کے احوال، عالم بالا کے احوال انسان کی عقل سے بالا تر، انسان اپنی عقل کے ساتھ اخروی معاملات پر غور و فکر کرنے لگے اس کو سمجھ نہیں آئے کہ اللہ رب العالمین ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ انسان اپنی دماغ سے، اپنی عقل سے اس کو سمجھنا چاہے کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ انتہائی معمولی ہے، انتہائی تھوڑا سا ہے۔ تو جس کا علم لمیٹڈ ہو، محدود اور تھوڑا ہو، وہ لامحدود چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ آپ نرسری پریپ کے پہلی دوسری کلاس کے بچے کو الجبرا اور جیومیٹری سمجھانے لگیں گے، وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا مستوی علمی ابھی اتنا نہیں ہے۔ تو انسانوں کا جو علم ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں نے پوچھا تھا روح کے بارے میں بتلا دیجیے، فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح سے متعلق پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو امر ربی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تم ایک روح کو نہیں سمجھ سکتے، سارے عالم برزخ کو کیا سمجھو گے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اس پر ایمان لانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور ایمان کے غیب کا یہی تقاضا ہے کہ بن دیکھے ہم یقین کریں کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔
اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے سچ کہا ہے، ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو منوعاً برحق درست مانا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی ساری بات آپ نے سمجھنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس برزخی زندگی کو جو دنیاوی زندگی سے مختلف بنائی ہے، اس کا کچھ نقشہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ مثلا شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں آپ انہیں مردہ نہ سمجھیے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ زندہ ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ابھی دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ملے نہیں، شہداء تک وہ پہنچے نہیں، ان کے بارے میں وہ خوشخبریاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پتا چلا کہ شہداء اللہ کے پاس زندہ ہیں، عند ربہم، احیاء عند ربہم، زندہ ہیں دنیا میں نہیں، عند ربہم، اللہ کے پاس۔ دوسری یہ بات پتا چلی یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تیسری یہ بات پتا چلی جو دنیا والے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے نہیں، لم یلحقوا بہم من خلفہم، یعنی کہ وہ ان کی زندگی دنیاوی زندگی سے کوئی علیحدہ ہی چیز ہے، اس زندگی والا اخروی اور برزخی زندگی والا دنیاوی زندگی والے کے ساتھ ملتا نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تینوں باتیں جانا، اور یہ صرف رزق کا دیا جانا صرف شہداء کے لیے نہیں بلکہ اپنے بستر پر فوت ہونے والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرتیں کی پھر ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، او ماتوا، یا وہ اپنی طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ انہیں بھی اچھا رزق دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا ملنا صرف شہداء کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر نیک آدمی کے لیے ہے، اور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین ان کی زندگیوں کا تو کیا ہی کہنا ہے، ان کی زندگیاں تو شہداء کی زندگیوں سے بھی اعلیٰ ترین ہیں۔ اللہ تعالی نے لوگوں کے اعمال کے حساب سے اخروی زندگی کے مدارک رکھے، اور بعینی جس طرح دنیاوی زندگی میں انسان دو مرحلوں سے گزرتا ہے، ایسے ہی اخروی زندگی میں برزخی زندگی میں بھی انسان دو مرحلوں سے گزرتا ہے۔ دنیاوی زندگی کا ایک مرحلہ انسان ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، دوسرا ماں کے پیٹ سے باہر گزارتا ہے، اور یہ دونوں مرحلے جو دنیاوی زندگی کے ہیں یہ بھی آپس میں میل نہیں کھاتے، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے، وہ فضلات خارج کرتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن باہر کی دنیا کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اندھیرا ہے یا اجالا ہے، باہر کوئی شور میں جا رہا ہے یا سناٹا چھایا ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اخروی زندگی کے بھی یہ دو مدارج اور دو مراحل ہیں، ایک برزخی زندگی قبر اور برزخ کے پیٹ میں زندگی کا کچھ حصہ قیامت تک یہ گزارے گا، اور دوسرا حصہ قیامت کے بعد اخروی زندگی کا جاری ہوگا۔ اور یہ دونوں مرحلے اخروی زندگی کے یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ مسند احمد کی وہ طویل حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ
برزخی زندگی کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مومن آدمی ہوتا ہے اسے سوال جواب کیے جاتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے صحیح طور پر۔ اسے پوچھا جاتا ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، لا یستيقظها الا احب اهلها الیہا، دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے گھر میں سب سے زیادہ جو محبوب ہوتا ہے وہی آ کے بیدار ہوتا ہے، اور کوئی دلہن کو نہیں اٹھاتا۔ فیفتح له فی قبرہ، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، مدع بصرہ کا حد نگاہ، فیاتیہ رجل، اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، احسن الوجہ طیب الریح، جس کا انتہائی خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، انتہائی بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے اس وحشت و تنہائی میں تو کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے انا عملک صالح، میں تیرا نیک صالح عمل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا رفیق بنایا ہے۔ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا جنت کا دے دیا جاتا ہے۔ فیفتح له بابا الى الجنہ، جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فیاتیہ ریحھا وریحانھا، جنت کی خوشبو، جنت کی باد نسیم خوشبودار ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں۔ اور اگر بندہ برا ہوتا ہے اس کی روح کو اس کی جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے، اسے سوال جواب ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے لا ادری سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثل قولهم، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا ویسے ہی میں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ فرشتے اس کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں لا تلیسا ولا تلیسا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا۔ جو کامیاب ہوا اس نے کیا کہا تھا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس پر میں ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا۔ تحقیق اور تقلید کا فرق قبر سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے 16 علوم، 50 علوم، 17 علوم، 30 علوم چاہیے، لہذا تم قرآن نہ پڑھو، بس باقی جو لوگوں نے کہا ہے وہی سمجھو۔ قبر میں کامیاب ہونے والا کیا کہہ رہا ہے؟ قرأت کتاب اللہ۔ ناکام ہونے والا کیا کہہ رہا ہے؟ سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثل قولهم، جیسے لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں کہتا رہا، بھیڑ چال کرتا رہا۔ وہ اس کو ماریں گے اور اس کے لیے اوڑھنا بچھونا جہنم کا بنا دیا جاتا ہے، جہنمی لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فیاتیہ من حرھا وسمومھا، جہنم کی بدبودار گرم ہوائیں اس تک پہنچتی ہیں، جہنم کی آگ کی تپش اس تک آتی ہے، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ تختلف اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے قبیح الوجہ، انتہائی برے چہرے والا، برے لباس والا، بدبودار قسم کا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ یہ آگے سے جواب دیتا ہے انا عملک الخبیث، میں تیرا بد عمل ہوں۔ وہ قیامت تک اس کو سزا ہوتی رہتی ہے اسی خبر کے اندر۔ یہ ایک نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی کا کھینچا ہے۔ تو شہداء کی روحیں ان کے جسموں کے اندر مرنے کے بعد اور سبز پرندوں کی شکل میں بھی ہیں۔ اب یہاں پر انسانی عقل تھوڑا سا لڑکھڑاتی ہے۔ روح ایک ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شہداء کی روحیں بھی ان کے جسم کے اندر ہوتی ہیں، اور شہداء کے بارے میں بالخصوص صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، فی جوفی طیر خضر، سبز رنگ کے پرندوں میں۔ کچھ علماء نے تو اس کی یہ تصدیق بھی دی ہے
کہ کیونکہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتا ہے، اور خلعت جنتی سبز رنگ کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، تو لہذا اسی کو ہی سبز پرندے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور چونکہ وہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو تحت رضا وسیع کر دیا جاتا ہے، اسی کو اڑنے پھرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کا ایک بہت بڑا گروہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو خبر دی ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت انسانی روح کو جسم کے اندر بھی اور سبز پرندوں کے چوک اور پیٹ کے اندر بھی ڈال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ وہ اللہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام قصیب احمر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہی موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے جب معراج شروع ہوتی ہے آسمان پر جا کر بھی موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو یہ کر سکتا ہے تو شہداء کی روحوں کو دو جگہوں پر کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ ہمارے دل میں یہ کام لگا ہے کہ جو بھی سنا جائے اس کو مانا جائے۔ اہل ایمان کا یہ قول ہے کہ وہ کہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے بالآخر تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو یہ برزخی زندگی ہے۔ باقی ایک روایت پیش کی جاتی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ روایت حسن ابن قتیبہ کے متروک ہونے کی بنا پر اور ابو الجہم الازرق ابن علی کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا اعتقاد ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس و تحلیل، لیکن ان کی یہ زندگی دنیاوی ہے، دنیاوی زندگی سے مختلف ہے۔ ان کو دنیاوی اعتبار سے فوت شدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، انکا میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں، انہم میتون، یہ بھی مرنے والے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان ماتا اگر فوت ہو جائیں او قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل ٹوٹن لے لو گے، فمن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، اباؤٹ ٹرن اس نے لے لیا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ اپنے آپ کا ہی نقصان کرے گا۔ یعنی انبیاء کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی، ان کی ایک اعلیٰ ترین بہترین زندگی، اخروی زندگی شروع ہو چکی ہے، جو کہ دنیاوی زندگی سے مختلف ہے، اس پر دنیاوی زندگی کے احکامات لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی کے درمیان برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ جی اٹھنے تک ایک آڑ اور رکاوٹ اور پردہ ہے۔ تو جب درمیان میں پردہ آ گیا، حیات ہے لیکن دنیاوی نہیں، اور ہے بھی درمیان میں ایک رکاوٹ اور آڑ، جو لوگ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اب ہم آتے ہیں سنائے موتا کی طرف، جو لوگ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دو بندوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ آ جائے وہ بھی ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے،
دو آدمیوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ آ جائے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے. وہ انبیاء کی زندگی دنیاوی زندگی ثابت کر کے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سنتے ہیں. انبیاء کی زندگی کو دنیاوی زندگی کہنے کا ان کا جو اصل مشن ہے اور سبب ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ زندہ ہیں لہذا سنتے ہیں. اور پھر اچھا سن لیا تو کیا ہو گیا، چلو یہ بھی مان لیں کہ سن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چونکہ سنتے ہیں لہذا فریاد رسی بھی کرتے ہیں. تنکے پہ عمارت کی بنیاد رکھی. حالانکہ اگر سن بھی لے آپ ایک دوسرے کی سنتے ہیں نا، لیکن ماں فوق الاسباب فریاد رسی کر سکتے ہیں. آپ کے لوگ کہ جی مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا دے سکو گے؟ کبھی بھی نہیں. سن لینا بھی ثابت ہو جائے پھر بھی ارادہ مدد کرنا ثابت نہیں ہوتا. ایسا ضعیف قسم کا اعتقاد ہے ان لوگوں کا. تو بہرحال انبیاء کرام کے لیے موت کو ثابت کرنا یہ انبیاء کی توہین بھی نہیں ہے. آج کل یہ بھی بڑا پراپیگنڈا ہے حیاتی کولے کی طرف سے کہ تم انبیاء کو زندہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں مانتے لہذا تم گستاخ ہو گئے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اور دنیاوی زندگی زیادہ طلب کرنا یہ تو کافروں کا کام ہے. لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ حریص ترین لوگ وہ کون ہے؟ یہودی یا مشرک. اور دنیاوی زندگی چاہتا کون ہے؟ یہودی یا مشرک. انبیاء کا کیا طریقہ ہے؟ انبیاء کو اختیار دیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیں، باقی رہنے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زندگی کو سامنے رکھ لیں. اختیار دیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں، رفیق اعلیٰ سے ملاقات چاہتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، دنیاوی زندگی کے اختتام کو ترجیح دیتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ تو ظالم چاہتے ہیں کہ 1000 سال زندگی دی جائے. یہ ان لوگوں کا مطالبہ ہے. انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ کے داعی نے پکارا، میں نے لبیک کہا. مجھے 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا، میں نے ایک کو اختیار کر لیا ہے، رفیق اعلیٰ کے پاس جانا. یہ ساری حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اشعار کہتی ہیں، یا ابتا الی جبریل ننعا. اور ان اشعار کے درمیان ایک مصرع آتا ہے، اجاب ربا دعا. اللہ تعالیٰ نے بلایا تو داعی اجل کو لبیک کہہ دیا. تو یہ کوئی گستاخی نہیں. گستاخی یہ ہے کہ کہا جائے انبیاء زندہ ہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ، یہ گستاخی ہے انبیاء کی. تو خیر، جب 2 افراد کے درمیان آڑ اور پردہ آ جائے تو دونوں ایک دوسرے کی سننے سے قاصر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی سن نہیں سکتے. یہ آپ دنیاوی زندگی میں روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بارہا مشاہدہ کرتے ہیں. ایک آدمی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کمرے سے باہر ہے. کمرے سے باہر بیٹھ کے کوئی گفتگو کرے اندر والا نہیں سنتا، اندر بیٹھ کے کوئی گفتگو کرے باہر والا نہیں سنتا. آپ اپنے گھر میں جتنا مرضی شور ڈالتے رہیں کمرے کے اندر بیٹھ کے،
آپ کے اسی کمرے کے ساتھ آپ کے ہمسائے کے کمرے کی دیوار ہے وہ نہیں سن سکے گا. آپ کے گھر کے سین میں تو شاید آواز چلی جائے کیونکہ سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن پیچھے کو آواز نہیں جائے گی. تو جب درمیان میں آڑ آ گئی تو سن سکنا بھی محال ہو گیا. اب دیکھیے موٹا سا ایک اصول ہے کہ ایک زندہ آدمی اس کا خاصا ہے وہ بولے, دیکھے, سنے, یہ زندہ آدمی کا خاصا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سن نہیں سکتا, وہ کہتا ہے کہ میں معذور ہوں, میری قوت سماعت جواب دے گئی ہے یا کام نہیں کرتی, کسی ادارے میں اپلائی کرنا ہو وہ کیا کہیں گے, اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ واقعاتاً تمہاری قوت سماعت مخدوش ہو گئی ہے, باقی نہیں رہی یا سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی ایک زندہ آدمی کا خاصہ ہے کہ وہ سنے, اگر نہیں سن سکتا تو اس کے لیے دلیل چاہیے. وہ ایک عارضہ ہے اور عارضے کی دلیل ہوتی ہے. ایسے ہی جو فوت شدہ ہے اس کا خاصہ ہے کہ وہ نہ سنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہ لا تکلم باجساد لا ارواح لها, جن کی حیات دنیاوی ختم ہو جائے, روحیں نکل جائیں, ان کے ساتھ بات نہیں کی جاتی ہے. یہ اصول ہے کہ جو فوت شدہ ہے اس کا خاصہ ہے کہ وہ نہ سنے, لیکن اگر کبھی سن لیا اس نے تو اس کی دلیل چاہیے کہ اس نے سنا ہے. یا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں چیز فلاں بات مردہ سن لیتا ہے, اس کے لیے دلیل پیش کرے. یا کوئی کہتا ہے کہ فلاں مردہ سن لیتا ہے سارا کچھ, اس کی بھی دلیل پیش کرے. عارضہ ہے نا, عارضے کے لیے دلیل چاہیے. کلی قاعدے اور اصول سے ہٹ کر یہ بات ہے. پھر اس کے اور دنیا کے درمیان برزخ اور آڑ ہے. ایک آدمی لاہور میں بیٹھا باتیں کریں, آپ یہاں پہ بیٹھ کے سن لیں گے, لیکن اگر کوئی آدمی کہے گی میں سن لیتا ہوں موبائل پر, فون پر, وہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ میں سن لیتا ہوں, ہم مانیں گے کہ واقعتاً یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے آدمی کی بات ملتان میں بیٹھ کر سنتا ہے, کیونکہ اس کے پاس دلیل موجود ہے, کمیونیکیشن سسٹم ہے, نظام ہے اس کے پاس. دلیل آئے گی ہم مان لیں گے. ہم نے کوئی مربے تو تقسیم کرنے, موٹی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. آپ کے اندر ہمت اور طاقت نہیں کہ آپ مردوں کو سنائیں. ما انت بمسمع من فی القبور, جو لوگ قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے, آپ انہیں سنانے والے نہیں ہیں. اصول آ گیا سامنے. اب مردہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے, یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. ان المیت لیسمع خفق نعالہم, کہ میت مردہ دفنا کے جانے والوں کے قدموں کی چاپ, قدموں کی آہٹ سنتا ہے. ان کے پاؤں کے جوتے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں ان کے کھٹکنے کی آواز وہ سنتا ہے. ہمارا یقین ہے کہ سنتا ہے, ہم سنواتے ہیں نہیں, سنوانے والا اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ سنواتا ہے, وہ سنتے ہیں. ایسے ہی کلیب بدر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اہل بدر کے ساتھ. انہوں نے سنا تو پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پتا چلا. تو اگر نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, انہ لا تکلم باجساد لا ارواح لها, جن جسموں کے اندر روحیں نہیں ہوتی ان کے ساتھ کلام نہیں کیا جاتا. فرمایا انہم یسمعون الان, یہ اب سن رہے ہیں, یہ اب سن رہے ہیں. ہم نے مان لیا کہ سن رہے ہیں, وہی دلیل بنتی ہے نا.
وحی نے بتا دیا کہ سن رہے ہیں، ہم نے مان لیا کہ سن رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور سنتے ہیں، ٹھیک ہے تم دلیل دے دو، ہم مان لیتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا کس چیز کا؟ تو پھر ان دونوں مسئلوں پر، حیات برزخی پر اور سماع موتیٰ پر، دو قسم کے گمراہ گروہ وجود میں آئے۔ سماع موتیٰ کا کلیتاً انکار کر کے لوگوں نے بخاری کی یہ دو حدیثیں، خفقِ نعال والی اور کلیجِ بدر والی، انکار کرنا شروع کر دیا۔ جماعت المسلمین عثمانی گروپ ہو یا دیگر، یہ ان دونوں روایات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہ صحیح بخاری کی کہتے نہیں مانتے، قرآن میں آیا ہے کہ مردے نہیں سنتے لہذا ہم ان کو نہیں مانتے، حالانکہ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ مردے نہیں سنتے۔ فرق سمجھ لیں بات کا، قرآن میں یہ نہیں آیا کہ مردے نہیں سن سکتے، قرآن میں یہ آیا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے۔ اللہ سنا سکتا ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، ولیکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور قرآن میں آیا ہے کہ اللہ سنوائے تو سن لیتے ہیں، تم نہیں سنوا سکتے۔ اختلاف اور تعارض تو ہے ہی نہیں۔ وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ حدیثیں قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہیں لہذا ہم ان کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن میں یہ آیا ہی نہیں کہ مردے نہیں سنتے، قرآن میں یہ آیا کہ تم نہیں سنا سکتے۔ تعارض تو تب تھا نا جب یہ آتا قرآن میں کہ مردے نہیں سنتے، یا یہ آتا قرآن میں کہ مردے جوتوں کی آہٹ بھی نہیں سنتے، کلیجِ بدر والوں نے نہیں سنا، ایسی بات تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ سماع موتیٰ کا کلیتاً انکار کر کے صحیح احادیث کے منکر ہوئے۔ دوسری جانب یہ بریلوی ٹولہ بیچارے یہ سماع موتیٰ کو علی الاطلاق مان کر کفر و شرک کے مرتکب ٹھہرے، اور بنیاد رکھی کیونکہ یہ سنتے ہیں تو لہذا مدد بھی کر دیتے ہیں۔ اور حیات برزخی پر بھی یہ دو گروہ بنے، ایک گروہ نے اس کو دنیاوی حیات سمجھا اور پھر دنیاوی حیات ماننے کے بعد لازماً سما کے بھی قائل ہوئے اور کفر و شرک کا مرتکب ہو گئے گروہ۔ اور دوسرا گروہ انہوں نے حیات کا کلیتاً انکار کر دیا، یہی مسلمین کا گروہ۔ مرنے کے بعد جس میں روح نہیں لوٹتی، تو کیا دلیل تمہارے پاس نہیں لوٹتی؟ جی وہ مردہ ہے بس، حالانکہ موت کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ پچھلے درس میں آپ کو بتایا ہے کہ موت حیات دنیاوی کے اختتام کا نام ہے۔ احیاء اموات غیر احیاء، مردہ ہیں کہ ان میں زندگی کی رونق باقی نہیں ہے، یہ موت کی تعریف ہے۔ باقی روح کا نکلنا داخل ہونا یہ زندگی اور موت کو مستلزم نہیں ہے۔ روح کے بغیر بھی بندہ زندہ ہوتا ہے، روح کے باوجود بھی بندہ مردہ ہوتا ہے، یہ گزشتہ درس میں تفصیلی یہ بات ذکر کی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں گروہ گمراہی کا شکار ہوئے، حیات برزخی کے مسئلہ پر بھی اور سماع موتیٰ کے مسئلہ پر بھی۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا جو حق اور درست موقف ہے وہ کیا ہے کہ برزخی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں، مرنے کے بعد انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء اتقیاء ہوں یا اللہ کے نافرمان اور باغی لوگ، ہر ایک کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندگی دی جاتی ہے، وہ زندگی برزخی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔
اور سماع موتا کے بارے میں بھی اہل السنہ والجماعہ کا موقف کیا نتیجہ نکلا کہ مردے کچھ بھی نہیں سنتے الا کہ جس چیز کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہو، اور وہ صرف دو چیزوں کی دلیل ہے. ان دنیا والوں کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب انہوں نے سنا تھا. باقی ومن ورائہم برزخ آڑ ہے، پردہ ہے، اور اس پردے سے پار وہ اپنی آواز کو کوئی پہنچا نہیں سکتا. انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وہ سامنے بھی پڑا ہو پھر بھی برزخ ہے، پھر بھی تم انہیں نہیں سنا سکتے. میت سامنے پڑی ہے، چیخ چلا لوگ لگاتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا. زندہ آدمی کے کان کے پاس جا کے شور مچاؤ، وہ بیچارہ فوراً کان پہ ہاتھ رکھتا ہے. یہ اس کے سر کے ساتھ سر رکھ کے وہ ماتم و بین کرنے والی نوحہ کرنے والیاں ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں پڑا ہوا. دلیل ہے اس بات کی کہ مردہ تمہاری باتیں نہیں سن رہا. تو جب سامنے تھا اس وقت نہیں سنتا، منو مٹی چلے چلا گیا، پھر کیسے سنے گا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.